آج ویو 360 میں طالبان کی آمد کے بعد وطن چھوڑنے والے افغان شہری امریکی فوجی اڈوں پر کن حالات میں رہ رہے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ کھانا، طبی سہولتیں اور دیگر امداد سب ہمیں ملتی ہے، لیکن اب ہم باہر جا کر اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں۔ خصوصی ضروریات کے حامل پاکستانی جو دوسروں کے لیے ویل چیئرز بنا رہے ہیں اور اپنے بل پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈسیبل تو ہم نہیں ہیں، ڈسیبل تو وہ لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں۔ گھر میں بھی کوئی بھی بندہ اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے ڈسیبل، اس طریقے سے دیکھنا چاہیے ہمارا گھر کا سربراہ ہے۔ اور دا لاسٹ بک سٹور، لاس اینجلس میں کتابوں کی ایک شاندار دکان جو ہالی ووڈ فلموں کا حصہ بھی بن چکی ہے۔ میں اس وقت سیکنڈ فلور پہ ہوں اس بک سٹور کے، اور یہ اس بک سٹور کا فیمس بک ٹنل ہے جو کہ آپ نے ہالی ووڈ کی کچھ فلموں میں دیکھا ہوگا۔ اسلام آباد کی میزبانی میں OIC کے غیر معمولی اجلاس میں وعدے تو بہت ہوئے، عملی طور پر کب کیا ہو سکے گا؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ عالمی برادری افغانستان میں استحکام لانے کی کوششوں پہ غور کر رہی ہے۔ آج سب سے پہلے ہم چلیں گے ایک امریکی فوجی اڈے پر جہاں افغانستان سے ہنگامی بنیادوں پر منتقل کیے گئے ہزاروں افغان شہری اپنے شب و روز گزار رہے ہیں۔ اگست میں افغان جنگ کے اختتام پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 2 ہفتوں کے دوران تقریباً 1.25 لاکھ افغان باشندوں کو بیرون ملک منتقل کیا۔ ان کی اکثریت اس وقت امریکہ میں 8 مختلف فوجی اڈوں پر عارضی طور پر مقیم ہے۔ انہی اڈوں میں سے ایک ریاست وسکانسن میں قائم فورٹ میکوئے بھی ہے۔ وہاں افغان شہری کن حالات میں رہ رہے ہیں اور انہیں سنبھالنے میں فوجی حکام کو کیا دقتیں پیش آ رہی ہیں، بتا رہی ہیں نخبت ملک۔ ریاست وسکانسن میں قائم فوجی چھاونی فورٹ میکوئے آج کل ایک چھوٹے سے قصبے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لگ بھگ 60,000 ایکڑ پر پھیلے اس فوجی اڈے پر حکام کے مطابق اس وقت 7,000 افغان شہری امریکہ میں آباد کیے جانے کے منتظر ہیں۔ حکام تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سارا عمل ان کے لیے انتہائی نیا ہے۔ کوئی ایسا ہدایت نامہ نہیں تھا کہ جس سے مدد لیتے، لہٰذا اس بارے میں بہت سوچ بچار ہوئی کہ فوجی اڈوں پر افغانوں کے لیے رہائشی اور دوسری سہولتوں سے متعلق معمول سے ہٹ کے کچھ کرنا ہوگا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہونے کے ناطے جو کہ آبادکاری کے کام کے لیے ذمہ دار محکمہ ہے، ہم نے اپنے پارٹنرز کے بہت قریب رہ کر کام کیا ہے۔ معمول کے مطابق کام نہیں کر رہے، جیسا کہ مہاجرین کے امریکہ میں داخلے کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ یہاں آ رہے ہیں اور انہیں پرولی کا درجہ دیا جا رہا ہے، وہ مہاجرین کے طور پر یہاں نہیں ہیں۔ فورٹ میکوئے پر موجود ان افغان شہریوں کو مہمان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ محکمہ دفاع نے ان مہمانوں کی دیکھ بھال کے لیے 1500 فوجیوں کی ایک ٹاسک فورس تعینات کی ہے جو انہیں مناسب سہولیات، نقل و حمل، عارضی رہائش، طبی معائنے اور عمومی مدد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیکیورٹی کی بھی ذمہ دار ہے۔ سب سے بڑا چیلنج آنے والا سرد موسم ہے۔ سرد موسم کے باعث ہمارے مہمان باہر جا کر سرگرمیاں اور چہل قدمی نہیں کر سکتے، کھیل بھی نہیں ہو رہے جو اگست کے مہینے سے یہاں جاری تھے۔ سب کچھ 4 دیواری میں ہی کرنا ہے، اس لیے ہماری ساری توجہ ان کے لیے 4 دیواری میں تفریحی سینٹر اور انٹرنیٹ سے لیس کیفے وغیرہ قائم کرنے پر ہے۔ ان افغان افراد کو امریکی ثقافت اور انگریزی زبان سے بھی روشناس کروایا جا رہا ہے۔ انہیں گھر جیسا ماحول فراہم کرنے کی کوشش میں مخصوص افغان کھانے بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل آندریا کے مطابق فورٹ میکوئے پر موجود 209 حاملہ خواتین اور ان کے خاندانوں کو امریکہ کے مختلف حصوں میں مستقل رہائش دے دی گئی ہے۔ حمل کی آخری سہ ماہی میں موجود مزید 140 حاملہ خواتین اور ان کے گھر والوں کو ترجیحی بنیادوں پر فورٹ سے باہر بسانے پر کام ہو رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اڈے پر موجود افغان شہریوں میں سے اگرچہ زیادہ تر کے پاس دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پیرولی کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن ایسے کئی پیرولی ہیں جو اب بھی SIV ویزاز اپلائی کرنے کے اہل ہیں۔ 3 مہینے سے یہاں مقیم رحیم صافی انہی میں سے ایک ہیں۔ سب وہ لوگ جو امریکی حکومت اور امریکی محکموں کے ساتھ افغانستان میں کام کرتے رہے، ان سب نے SIV ویزاز کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کیونکہ ہمارا خیال نہیں تھا کہ طالبان افغانستان پر قبضہ کر لیں گے، اور وہ سب جو اس ویزا کے اہل ہیں اس لیے بھی یہ نہیں لے سکے کیونکہ آپ کو ویزا لینے کے لیے امریکی ایمبیسی جانا پڑتا ہے اور وہ ممکن نہیں تھا۔ رحیم کہتے ہیں کہ وہ شکر گزار ہیں کہ انہیں اور ان کی بہنوں کو جان بچا کر امریکہ آنے کا موقع ملا، لیکن مستقل رہائش کے منتظر افراد انہی کی طرح اب بے چین ہونے لگے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آبادکاری کا عمل جلد مکمل ہو۔ جب میں یہاں آیا تو بہت خوش تھا کیونکہ میں امریکہ میں تھا اور یہاں دوست بھی ملے جیسے امریکی فوجی اور دیگر افغان لوگ۔
ہاں یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اب ہمیں یہاں 3 مہینے ہو گئے ہیں اور اب ہم یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں، سیٹل ہونا چاہتے ہیں، اور کچھ افغانوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اسکول جائیں۔ ہم یہاں کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کھانا، طبی سہولتیں اور دیگر امداد سب ہمیں ملتی ہے، لیکن اب ہم باہر جا کر اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں۔ فورٹ میکہوئے میں امریکی وزارت خارجہ کی نمائندہ کا کہنا ہے کہ صرف نومبر کے مہینے میں پورے امریکہ میں قائم 8 فوجی اڈوں یا محفوظ پناہ گاہوں سے 16,000 نئے آنے والے افغان شہریوں کو دوسرے علاقوں میں آباد کر دیا گیا ہے، جو کہ امریکہ میں پناہ گزینوں کی آباد کاری کے پروگرام کی تاریخ میں ایک مہینے میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ افغانستان کو درپیش معاشی بحران دور کرنے میں مدد کے لیے اسلام آباد میں اسلامی تعاون کی تنظیم کے وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس سے کیا حاصل ہوا، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ رکن ممالک نے افغانستان کی فوری امداد کے لیے ایک فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ غذائی قلت دور کرنے کے لیے فوڈ سیکیورٹی پروگرام بھی شروع کیا جائے گا۔ افغانستان کے لیے OIC کی جانب سے ایک خصوصی نمائندہ بھی مقرر کیا جائے گا۔ ساتھ ہی سعودی عرب نے افغانستان کے لیے 1 ارب ریال کی امداد کا وعدہ بھی کیا۔ لیکن کیا یہ وعدے کافی ہیں؟ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے ہم چلیں گے اسلام آباد میں موجود ہمارے نمائندہ علی فرقان کے جانب، جو کہ بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، آپ نے کوریج کی اس اجلاس کی، وعدے تو بہت سے ہوئے، لیکن عملی طور پر ان کو پورا کیسے کیا جائے گا، اس بارے میں کچھ خاص تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ جی، یہی سوال تھا جو کہ OIC کے سیکرٹری جنرل ابراہیم طاہا جب آئے اعلامیہ پیش کرنے کے لیے تو ان سے پوچھا گیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ابھی افغانستان میں میکینزم موجود نہیں ہے، امداد کی ترسیل کس طریقے سے ہوگی، وہاں پہ بینکنگ نظام موجود نہیں ہے، اور جو ان کے نمائندہ خصوصی افغانستان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ اس کے اوپر کام کریں گے۔ جو افغانستان میں پہلے سے موجود جو امدادی ادارے ہیں ان کے ساتھ ایک میکینزم طے کیا جائے گا، اور فنڈ کا قیام جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں رقم جو ہے وہ اس وقت مختص کی جائے گی رکن ممالک کی جانب سے جب یہ طریقہ کار وضع کر لیا جائے گا۔ تو یہ اسی سوال کے جواب میں جو شاہ محمود قریشی پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بتایا کہ بہت سارے ملک رقم کا اعلان کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ یہ نظام موجود نہیں تھا اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ رقم کا اعلان جو ہے وہ رکن ممالک سے یہ تقاضا نہیں کیا گیا۔ یعنی اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے کہ پہلے میکینزم بنے گا، پھر رقوم کا اعلان ہوگا، اور پھر وہ رقوم منتقل ہوں گی اور پھر کسی طرح وہ لوگوں تک پہنچے گی۔ اچھا، امریکہ اور یورپی یونین کے حکام بھی موجود تھے، چونکہ ان کی طرف سے جو امداد ہے، خاص طور پہ جو فنڈز ہیں افغانستان کے لیے، جو پہلے سے موجود فنڈز تھے وہ ان ممالک میں منجمد ہوئے ہوئے ہیں، تو امریکی حکام کا خاص طور پہ کیا کہنا تھا اس اجلاس کے دوران؟ جی، امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ جو ہے اس اجلاس میں شریک تھے، اور ان کی جو ہے وہ بات چیت بھی ہوئی، اور شاہ محمود قریشی کے بقول جنہوں نے اس کانفرنس کے اختتام کے اوپر صحافیوں کو بریفنگ دی، ان کے بقول تھامس ویسٹ نے یہ یقین دہانی کروائی کہ امریکہ جو انسانی امداد کے حوالے سے جو چاہتا ہے کہ کسی قسم کی پابندی جو ہے وہ نہ لگائی جائے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہیں وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی طرف سے یہ واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ بڑھائی جائے۔ یہ بھی کہنا تھا تھامس ویسٹ کا کہ پہلے سے جو افغانستان کے لیے مختص رقم ہے جو کہ تقریباً 1.2 ارب ڈالر کی ہے، جو کہ مختلف امدادی اداروں کے ذریعے جو ہے وہ تقسیم ہونا تھی اور وہ نہیں ہو سکی، وہ استعمال نہیں ہوئی، اس کو استعمال کرنے کا میکینزم بنانا چاہیے، اس پر بھی انہوں نے زور دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ $80 ملین کی عالمی بینک کی طرف سے بھی امداد جو ہے وہ اس کا بھی فیصلہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہ یقین دہانیاں تھیں جو کہ امریکہ کی طرف سے کی گئی۔ اس کے علاوہ یورپی یونین کے نمائندوں نے بھی اسی قسم کی جو ہے وہ یقین دہانیاں کروائی ہیں اس کانفرنس۔ ٹھیک، اور تھامس ویسٹ نے وائس آف امریکہ کو بھی جب حال ہی میں انٹرویو دیا تھا تو اس میں بھی کہا تھا کہ افغانستان کے لیے تقریباً $40 کروڑ کی امداد امریکہ دے رہا ہے، لیکن مختلف تنظیموں کے ذریعے، براہ راست طالبان کی حکومت کو نہیں۔ اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا، طالبان کا تو وفد آیا، وہ موجود تھے اس اجلاس میں، لیکن بعض افغان سیاستدانوں کی طرف سے منفی رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے پاکستان نے جو اجلاس منعقد کرایا اس کے لیے، کیا تفصیل ہے اس کی؟ جی، بنیادی طور پر یہ رد عمل وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کے اوپر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، جس میں انہوں نے گزشتہ حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرایا افغانستان کے موجودہ حالات کا۔ سابق صدر حامد کرزئی نے یہ کہا کہ یہ افغان دھڑوں کے درمیان تقسیم کی ایک کوشش ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم سے کہا کہ وہ عالمی فورم کے اوپر افغانستان کی نمائندگی نہ کریں، اور اس کے ساتھ
البتہ جو افغان وفد یہاں آیا تھا ان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کی سربراہی میں، انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی ہے اس فورم کے اوپر کہ جو عالمی برادری کے خدشات ہیں، جو تحفظات ہیں، وہ ان کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ پیش رفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے انہیں ایک وقت درکار ہے اور انہیں اس طرف بڑھنے کے لیے وقت دیا جائے، اور وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ متقی نے یہ بھی بتایا، پارلیمنٹ کی راہداری میں چلتے ہوئے ہماری بھی ان سے بات چیت ہوئی خواتین کے حوالے سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتین کے مسائل جتنے میڈیا میں بیان کیے جا رہے ہیں ویسے افغانستان میں نہیں ہیں۔ اور شاہ محمود قریشی نے اس کانفرنس کے اختتام کے اوپر بتایا کہ بہت سارے جو خواتین کے اسکول ہیں وہ اس وجہ سے بھی بند ہیں کہ طالبان کو یا وہاں کی حکومت کو خواتین کے اسٹاف کو سیلریز دینے کے جو ہے وہ مسائل ہیں، ان کے پاس فنڈ کی کمی ہے۔ اس بنیاد پہ بھی بہت سارے علاقوں میں جو خواتین کے اسکول ہیں وہ نہیں کھل پا رہے۔ تو یہ مجموعی طور کے اوپر جو ہے وہ اعادہ سامنے دکھائی دیا طالبان کی طرف سے اس عالمی کانفرنس کو۔ دلچسپ بات یہ کیونکہ مختلف حلقوں کی جانب سے مختلف خبریں سامنے آتی ہیں، ہم بھی جب جو گراؤنڈ پہ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ خاص قسم کے خدشات کا اور تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، خاص طور پہ خواتین معاشرے میں اپنے مقام کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بھی اور دیگر چینل سے بات کرتے ہوئے بھی بہت سے خدشات اور تحفظات کا اظہار کرتی ہیں، لیکن جب طالبان کی لیڈرشپ سے بات کریں تو وہ ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جو لگتا ہے کہ بہتر ہے، جس میں حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو وعدے ہوئے وہ کب اور کیسے پورے ہوتے ہیں اور افغان عوام کے لیے کیا سہولتیں اس سے آتی ہیں ان کی روزمرہ زندگی میں۔ علی فرقان ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے، اور اس اجلاس کے دوران جو رپورٹنگ علی فرقان نے کی وہ آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com اور اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج پہ دیکھ سکتے ہیں۔ علی، بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے۔ مسلمان ممالک کے پاس کتنی لیوریج ہے جس کی مدد سے وہ افغانستان کو درپیش بحران حل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں؟ اس بارے میں ہم نے امریکی ماہرین کی رائے بھی حاصل کی۔ یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان کہتے ہیں کہ مسلم ممالک کچھ زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ افغان حکومت کے اثاثے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے منجمد کیے ہیں۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ممالک امریکہ، جاپان، روس اور چین جیسے ملکوں کو ریلیف دینے پہ راضی کر لیتے ہیں تو افغانستان کو مدد مل سکتی ہے۔ مسلم ملکوں میں وہ انٹرنیشنل سٹیچر بھی نہیں ہے، اتنا لیوریج بھی نہیں ہے کہ وہ ویسٹرن ملکوں کی جو سینکشنز ہے، ویسٹرن ملکوں کا جو دباؤ ہے اس کے خلاف جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس میٹنگ سے اگر امریکہ، جاپان، چائنا، روس وغیرہ مل کر اگر وہ سینکشنز کی ریلیف دیتے ہیں اور افغانستان کی مدد کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کو بلائیں، تو جب جگہ بنتی ہے قطر، سعودی عرب، بحرین اور دوسرے مزید ویلدی ملک کہ وہ افغانستان کو ایڈ پہنچائے، ہیومینیٹیرین مدد وغیرہ پہنچائے، لیکن دا فرسٹ اسٹیپ مطلب یہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے وہ صحیح طریقے سے جا رہا ہے۔ اگرچہ OIC کے وزراء خارجہ کے اس غیر معمولی اجلاس میں امریکہ اور یورپی یونین کے نمائندوں نے شرکت کی، تاہم ڈاکٹر مقتدر خان کی نظر میں اس اجلاس کے انعقاد سے پاکستان کی افغان پالیسی کے بارے میں واشنگٹن میں کچھ شکوک و شبہات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ واشنگٹن میں اور دوسرے کیپٹلز میں یہ انیشیٹو کو سسپیشیسلی دیکھا جائے گا کہ کیا پاکستان بیک ڈور سے طالبان کو لیجیٹیمیسی دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر طالبان انٹرسٹڈ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی وہ خوشنودی حاصل کرے، افغانستان اگر چاہتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ممبر بن جائے تو وہ اپنی گورننس کی پالیسیز بدل کر کے بھی یہ سگنل دے سکتا ہے۔ تو اس کو ایک تھرڈ پارٹی کی سپورٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صاف نظر آ جاتا ہے، رپورٹس مل جاتے ہیں کہ افغانستان میں پالیسیز بدل رہی ہیں، ہیومینیٹیرین سچویشن بہتر ہو رہا ہے، تو مجھے لگتا کہ they will not need the help of پاکستان۔ یہ تھے ڈاکٹر مقتدر خان۔ اس غیر معمولی اجلاس پہ مختلف ماہرین کا نقطہ نظر جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو افغانستان کی صورتحال پہ تفصیلی رپورٹنگ ملے گی، اور سقوط ڈھاکہ کے 50 سال پورے ہونے پر خصوصی دستاویزی ویڈیوز پر مشتمل ایک سیکشن بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ ملے گا۔ یہ ویڈیوز ہمارے YouTube چینل اور facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ بھی آپ کے لیے موجود ہیں، جہاں آج رات 9 بجے آپ ہمارا آن لائن پروگرام عین مطابق بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
पाकिस्तान में तामीराती शोबा हुकूमत की जानिब से मराहत मिलने के बावजूद क्यों फिर से सुस्त रवि का शिकार हो रहा है, इस पर एक रिपोर्ट हम जल्द आपके लिए लेके आएंगे व्यू 360 में। देखते हैं इसकी मुख्तसर झलक। जो लोकल प्रोडक्ट जिसका सारा दारोमदार जिसके रॉ का जो है वो लोकल कंट्री के ऊपर है, उसके ऊपर भी जो है वो महंगाई आई है। वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसको रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसा रिलीफ है कि जिस चीज़ को लेने जाएं तो उसका रेट हर चीज़ से डबल होता जा रहा है। पहले मजदूर 800 लेता था, अभी 1000 रुपये लेता है, मिस्त्री पहले 1200 लेता था, अभी 1500 रुपये लेता है। अगर आप कोई घर बनाते हैं अपना या बिल्डिंग बनाते हैं तो 500 से 600 रुपये पर स्क्वायर फीट वो महंगा हुआ सिर्फ 1 साल के अंदर। मुकम्मल रिपोर्ट जल्द व्यू 360 में। चलने फिरने की सलाहियत से महरूम अफराद के लिए पाकिस्तान में व्हील चेयर्स आम मिलती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर व्हील चेयर हर शख्स के लिए मौजू नहीं होती, क्योंकि सबकी इनफरादी जिस्मानी ज़रूरियात हैं और व्हील चेयर का उनके मुताबिक होना ज़रूरी है, वरना ये जिस्म को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकती है। समन खान आज बता रही हैं माइलस्टोन के बारे में, एक फलाही इदारा जहाँ खुसूसी ज़रूरियात के हामिल अफराद दूसरों के लिए खुद व्हील चेयर्स तैयार कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसे बिजनेस मॉडल के तहत जो उन्हें अपने बलबूते पर ज़िंदगी गुजारने का मौका देता है। सारा बचपन मेरा ज़मीन पे हाथों से क्रॉलिंग करते हुए गुजरा, यानी कि मुझे नहीं पता चलना क्या होता है, दौड़ना क्या होता है। मुझे टीचर्स के जूते ही याद हैं, क्योंकि नीचे देख के ज़मीन पे क्रॉलिंग करते शक्लें कम याद हैं लोगों की। बचपन के इन तल्ख तजुर्बात ने शफीकुर रहमान के जहन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में माइलस्टोन की बुनियाद रखी, ताकि ऐसे नौजवानों को तफरीह और खेल कूद के मौके मिल सकें जो खसूसी ज़रूरियात के हामिल हैं। आज ये इदारा मुकामी सतह पर मियारी व्हील चेयर्स बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ ये काम भी खसूसी ज़रूरियात के साथ जीने वाले हुनरमंद करते हैं, क्योंकि वो इन्हें किसी और से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। दूसरे मुल्कों से सस्ती व्हीलचेयर्स मंगवा लेते थे। ख़राब व्हीलचेयर पे बैठ के रिब्स जो हैं वो लंग्स को प्रेस करना शुरू कर देती हैं, लंग्स स्क्वीज़ हो जाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल डिक्लाइन में जाता है ब्लड में, जिससे एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, किडनी फेलियर होता है और उसकी डेथ हो जाती है। माइलस्टोन मैनुअल के साथ साथ जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स तैयार कर रहा है। यहाँ मुख्तलिफ फलाही इदारों के लिए माहाना तकरीबन 1000 व्हील चेयर्स बनाई जा रही हैं। अक्सर व्हील चेयर्स इन्हें इस्तेमाल करने वालों की ज़रूरतों के मुताबिक कस्टमाइज़ की जाती हैं। हम बनाते हुए छोटे छोटे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हैं कि वो डिसेबल पर्सन को कहीं पे भी हर्डल्स ना आए, कोई मुश्किल ना आए, उनको शिफ्ट होने में, बैठने उठने में, टॉयलेट करने में, आने जाने में, गाड़ी में शिफ्ट होने के लिए आसानी चाहिए। तो इसलिए हमें पता है कि किस बंदे की क्या नीड होगी, ज़रूरत को समझते हुए हम लोग काम करते हैं। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक खसूसी अफराद पाकिस्तान की कुल आबादी का 14.2% हैं। माइलस्टोन के हुनरमंद कहते हैं कि तन्हाई में ज़िंदगी गुजारते अफराद अगर पाकिस्तानी मईशत में शामिल हो सके तो ना सिर्फ टैक्स देने वालों की तादाद में इजाफा होगा, बल्कि मुल्की मईशत भी फले फूलेगी। माइलस्टोन में काम करने वाले खसूसी अफराद खुद भी माहाना लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि इदारे ने उनके लिए बिजनेस का एक अनोखा मॉडल बना रखा है। जो शख्स व्हीलचेयर की सीटें बना सकता है उसे अपनी कंपनी बना ली, जो वेल्डिंग कर सकता है उसे अपनी कंपनी बना ली, जो इसकी मार्केटिंग कर सकता है उसे मार्केटिंग कंपनी बना ली। इस तरह स्टेक होल्डर्स बन गए। एक किस्म का ये पर्सन विद डिसेबिलिटी की चैम्बर ऑफ कॉमर्स टाइप का कॉन्सेप्ट आ गया, ग्रुप ऑफ कंपनीज आ गए। वलीउल्लाह माइलस्टोन की ज़ैली कंपनी लिबास के सरबराह हैं। ये यूनिट एक दिन में कम से कम 50 व्हील चेयर्स की सीटें तैयार करता है। रिश्तेदार आता अम्मी को कह रही है माशाल्लाह तेरा के इतना प्यारा बेटा है, ये बेचारा डिसेबल है, कोई काम नहीं कर सकता, बस ये अल्फाज हर बंदे इस्तेमाल करता है। जब मैं माइलस्टोन आ गया ना, फिर मैं कह रही डिसेबल तो हम नहीं है, डिसेबल तो वो लोग हैं जो हमें बताते हैं। घर में भी कोई भी बंदा इसका इस तरीके से नहीं देख रहा है डिसेबल, इस तरीके से देख रही हमारा घर का सरबराह है और पूरा जो सिस्टम है इसके हाथ में। माइलस्टोन के निज़ाम पर 3 गैर मुल्की तालिबे इल्म PhDs कर चुके हैं। शफीकुर रहमान को उम्मीद है कि इनके इदारे का मॉडल सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, मुल्क से बाहर भी खसूसी अफराद को बारोज़गार और बाइख्तियार बनाने में मदद दे सकेगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
دنیا بھر میں بظاہر کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہو رہا ہے، مگر امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کا دی لاسٹ بک سٹور کتابوں کی ایک ایسی دکان ہے جس کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں ہالی ووڈ کی مشہور فلم گون گرل کے سین بھی شوٹ ہوئے ہیں۔ اس وسیع بک سٹور میں چلتے ہیں ارم عباسی کے ساتھ۔ یہ ہے کیلیفورنیا کا دی لاسٹ بک سٹور۔ آخری بک سٹور تو نہیں، لیکن کیلیفورنیا میں استعمال شدہ اور نئی کتابوں کا سب سے بڑا بک سٹور ہے یہ۔ یہاں پر آپ کو ریکارڈ سٹور بھی ملے گا، اس کے علاوہ 5 آرٹ اسٹوڈیوز بھی ہیں اور بیشتر کتابیں۔ میں اس وقت 2nd فلور پہ ہوں اس بک سٹور کے، اور یہ اس بک سٹور کا فیمس بک ٹنل ہے جو کہ آپ نے ہالی ووڈ کی کچھ فلموں میں دیکھا ہوگا۔ 2005 میں کھلنے والا یہ سٹور لاس اینجلس کی ایک ایسی عمارت میں قائم ہے جو 100 سال پہلے ایک بینک کی عمارت ہوا کرتی تھی۔ میں برسوں پہلے صرف گزر اوقات کے لیے آن لائن کتابیں فروخت کر رہا تھا کیونکہ مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ پھر کسی نے مجھے ڈھونڈا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا میں ایک حقیقی کتابوں کی دکان کھولوں گا، تو میں نے سوچا کیوں نہیں، کر کے دیکھتے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں بک سٹورز بند ہو رہے تھے، اس لیے ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ کاروبار زیادہ چلے گا، لیکن میں نے سوچا کہ تمام کتابوں کی دکانوں کے ختم ہونے سے پہلے یہ کر کے دیکھ لیا جائے۔ میں نے اسے دی لاسٹ بک سٹور کا نام محض ستم ظریفی کے طور پر دیا، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی توقع سے بہت بہتر کام کیا ہے اور ہم ابھی بھی قائم و دائم ہیں۔ اس بک سٹور کے مالک جارج سپینسر کو 21 سال کی عمر میں ایک کار کے حادثے نے ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دیا تھا۔ ہاں، میں کاروبار شروع کرنے کے 10 سال پہلے سے ہی مفلوج تھا، اس لیے مجھے واقعی ایڈجسٹ کرنے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں 1 دہائی لگ گئی۔ مذاق کے بغیر کہہ رہا ہوں۔ بچپن ہی میں ان کی مطالعے سے گہری دوستی ہو گئی تھی۔ مجھے بچپن سے پڑھنے کا شوق تھا، لیکن میرے دوست ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں باہر آؤں اور کھیلوں، اور میں انہیں بتاتا تھا کہ میں ابھی ڈکشنری پڑھ رہا ہوں، باہر نہیں آ سکتا۔ اس وقت میں 4 یا 5 سال کا تھا۔ ایک ایسے دور میں جب ہر چیز آپ کے اسکرین پر موجود ہے ایک کلک کے ذریعے، ایسے میں لوگ کتابیں کیوں پڑھیں گے اور اتنے بڑے بک سٹور کا مستقبل کیا ہوگا؟ I think people just underestimate the appeal of physical objects. Human beings, we live in a physical. ہم انسان ایک مادی دنیا میں رہتے ہیں، ہم ڈیجیٹل دنیا میں نہیں رہتے۔ ہم وہاں ضرور وقت گزار سکتے ہیں، لیکن ہم سارا دن اپنے حواس کہاں استعمال کرتے ہیں؟ لہٰذا کوئی بھی چیز جو ہمارے احساسات کو کتاب کی طرح مشغول کرتی ہے، خوشبو، بینائی، چھونے کی حس، یہ سب ہمارے حواس ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یہی دنیا کے ساتھ رابطے کا طریقہ ہے۔ اور کتابیں ہزاروں سالوں سے موجود ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ صرف انٹرنیٹ کی وجہ سے مٹ سکتی ہیں۔ شاید آخرکار ایسا ہی ہوگا، لیکن اتنی جلد نہیں۔ کووڈ سے پہلے یہاں 55 ملازمین تھے، مگر اب صرف 25 لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، مگر کام اب معمول پر واپس آ رہا ہے۔ جوش اب لاس اینجلس میں مزید 2 چھوٹے بک سٹورز کے مالک بھی ہیں۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، لاس اینجلس۔ آج کے شو میں ہم نے 2 ایسی رپورٹس دیکھی جن میں لوگ ویل چیئرز میں ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ سب کچھ ذہن میں اور سوچ سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر نظریہ مثبت ہو، سوچ مثبت ہو، تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم ختم کریں گے آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہتا ہے، تو پھر آئیے facebook.com/VO اردو کے پیج پہ اور ہمیں بتائیے کہ پروگرام میں آپ کن موضوعات پہ رپورٹس اور گفتگو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کرتے رہیے، ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ آپ کو بہت سا دلچسپ مواد بھی ملے گا اور اہم ہیڈ لائنز بھی۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔